يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورہ بقرہ آیت نمبر 168. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 88. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استيقظ أحد منكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما فإنه لا يعلم أين باتت يداه. تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑائی بزرگی برتری اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو صحت دیتا ہے، جو بیماری دیتا ہے، جو آزمائشیں دیتا ہے اور جو رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو پاکیزہ رہنا سکھایا، صاف ستھرا رہنا سکھایا اور صفائی کو ایمان میں شامل کیا. اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج جو بات بیان کرنی ہے وہ ٹاپک ہے اسلام میں صحت کا نظام، کہ اسلام نے کیا گائیڈ لائنز دیے ہیں کہ آدمی ہیلدی بنا رہے، صحت مند بنا رہے، تندرست بنا رہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ صحت کا ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ایک مومن صحت مند نہ ہو تو عبادات میں اور دیگر اس کے نجی کاموں میں، دیگر سماجی کاموں میں وہ کمزور ہو جائے گا، ادا نہیں کر سکے گا. ہم اور آپ لوگ خود دیکھتے ہیں جو لوگ کسی بھی طرح سے کمزور ہیں،
ناتواں ہیں تو عبادات میں کس طریقے سے کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی عبادت کو زیادہ پسند کیا ہے، اور بتایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری۔ ظاہر سی بات ہے، نوجوانی میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، اس لیے کہ اس وقت خون گرم ہے، دماغ گرم ہے، ماحول میسر ہے، طاقت و توانائی ہے کہ وہ سارے کام کر سکے جو شیطان کروا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کے، قابو میں رکھ کے اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ تو آج جو بحث کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں صحت کا نظام کیا ہے۔ تو باقاعدہ اگر اسلام میں صحت کا نظام دیکھیں تو اس تعلق سے 2 ٹاپک اور بنتے ہیں، ایک اسلام میں صفائی کا نظام اور ایک اسلام میں صحت کا نظام، الگ الگ ٹاپک بنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے، تقریباً 80 ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں، ایران کے تمام صوبوں میں پھیل گیا ہے۔ بلا شبہ بیماریاں بھی نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور شفا بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لیکن ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے بتا دیا۔ آپ صاف ستھرا رہیں، کلین رہیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی صحت مندی آپ کے پاس رہے گی۔ اگر صفائی میں کچھ کمی ہوئی تو یاد رکھیں ساری بیماریوں کا گھر ہے۔ اب اس تعلق سے آیات، تو سب سے پہلے وہ آیات جو صحت کے تعلق سے ہیں وہ یہ ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ساری دنیا کے لوگوں پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ۔ حلال کا مطلب پاکیزہ، صاف ستھری، لیکن جو چیز حلال ہوگی وہ پاک ہی ہوگی، لیکن اس کی صفت لا کر یہ بیان کیا ہے کہ حلال میں بھی گندی چیزیں نہ کھاؤ، سڑی چیزیں نہ کھاؤ، ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو صحت کو برباد کریں یا نقصان دیں۔ تو اس میں شرعی مفہوم تو یہ ہے کہ حلال روزی کھاؤ، اس میں کئی مفہوم ہے۔ ایک ظاہری مفہوم یہ ہے کہ بھائی پاک صاف چیزیں کھاؤ، اور ایک شرعی مفہوم یہ ہے کہ حلال کی کمائی کا کھاؤ۔ لیکن حلال کی کمائی کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرام چیزیں کھائیں، کمائیں حلال طریقے سے، کھائیں حرام چیزیں۔ کما رہے ہیں آپ بہت اچھا، لیکن پتہ چلا شراب نوشی کریں یا اور کوئی ایسی چیزیں کھائیں یا بدکاری کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس لیے کہ برائیوں کی اور بے حیائیوں کی طرف وہ رغبت دلاتا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا انہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اسے تم حرام نہ کرو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ احادیث میں ثابت ہے، جیسا کہ بعض صحابہ اکرام نکاح اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی سمجھ سے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا زہد میں آ کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر سکوں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کر سکوں۔
وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کانہم تقالوها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ بھائی ہم سے تو عبادت ہوتا نہیں ہے، تو لہذا ہم شادی نہیں کریں گے، شادی کرنے سے دنیا کے جنجال میں پھنستے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں اپنے اوپر شادی کو حرام کرتا ہوں، ایک نے کہا کہ بھائی کھانے پینے کی وجہ سے عبادت میں رکاوٹ آتی ہے تو میں اپنے اوپر دن میں کھانے کو حرام کرتا ہوں، زندگی بھر روزے سے رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ رات میں اگر نہ سوئیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ تو اس نے جو سونا حلال تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ہم نے یہ درخواست کی کہ کیا ہم ایسا نہ کر سکے کہ اپنے خصیہ نکلوا لیں، تو آپ نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ خیر یہ سب بخاری کی روایت ہے، تو لہذا ان باتوں سے ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، اپنے اوپر حرام نہ کرو، اس کو استعمال کرو، اسے کھاؤ پیو قاعدے سے۔ اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، سورہ اعراف آیت نمبر 31 کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم کے لوگوں جب بھی تم مسجد پر جاؤ، مسجد میں جاؤ تو پوری زینت اختیار کر کے جاؤ۔ اس آیت کے نزول کا مطلب یہ تھا کہ پہلے لوگ کعبہ کی طواف جو ہیں وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا فتح مکہ کے بعد کہ اب کوئی بھی آدمی کعبہ میں ننگے ہو کر نہیں آئے گا، سراپا ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فضول نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی عیسائی حکیم تھا، ڈاکٹر، تو اس نے وہاں کے درباری علماء سے کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے اللہ نے تمہاری آسمانی کتاب میں صحت کے تعلق سے کوئی آیت اتاری ہے؟ صحت کے تعلق سے کوئی آیت اتاری ہے؟ تو علی بن حسین وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارے قرآن میں تو ایسی کئی آیات ہیں، لیکن میں ایک آیت بتاتا ہوں جس کا آدھا حصہ تمہاری پوری صحت کے انسائکلوپیڈیا کے برابر ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو، کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ انگور سامنے رکھا ہے تو 1 کلو کھا لو، بیمار ہو سکتے ہیں۔ حلال چیزیں کھانے میں بھی احتیاط کرنا ہے، اس کو قاعدے سے کھانا ہے، ضرورت جتنی ہے اتنا ہی کھانا ہے، زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، بد ہضمی ہو سکتی ہے، اور بھی دیگر امراض آ سکتے ہیں۔ تو اس نے اس آیت کو سننے کے بعد کہا کہ یقیناً اگر بقرات بھی اس آیت کو سنتا تو وہ اس بات کو اپنی کتاب میں شامل کرتا، جالینوس بھی اگر اس بات کو سنتا تو اپنی کتاب میں شامل کرتا، کیونکہ پورے صحت کا راز یہی ہے کہ جو بھی چیز کھائیں بیلنس ہو، زیادہ نہ ہو نہ کم ہو۔ شوگر زیادہ ہو جائے گی تب بھی شوگر بڑھ جائے گا، کم ہو جائے گی تو شوگر لو ہو جائے گا، آئرن زیادہ ہو جائے گا تو نقصان ہے، کم ہو جائے گا تب بھی نقصان ہے، بیلنسڈ ہو۔ کیلشیم زیادہ ہوگا تب بھی نقصان ہے، کم ہوگا تب بھی نقصان ہے، بیلنسڈ ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ کھائیں کہ جس میں قاعدہ قانون نہ ہو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ تو وہ آیات تھیں جو صحت کے تعلق سے تھیں کہ جو کچھ بھی کھاؤ اور پیو وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو اور فضول خرچی کے ساتھ نہ ہو۔
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جتنی بھی چیزیں حرام کی ہیں صرف اس لیے نہیں حرام کیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ دنیاوی مقاصد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، ہماری صحت کے تعلق سے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، انسان کی صحت کو یہ نقصان دے سکتا ہے، اس لیے چیزیں حرام ہیں۔ بہت سی چیزیں، شراب حرام ہے، یہ فائدہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، کیا کیا اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو پہلے ہی سے حرام قرار دیا۔ بدکاری کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ اس سے بہت سے نقصانات ہیں، وہ نقصانات آج ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈز ہو سکتا ہے، آدمی بدکار ہو تو اس کو سب سے پہلے ایڈز ہوتا ہے، یہ اللہ کا پہلا عذاب ہے، ذلت اور رسوائی کا دنیا میں، آخرت میں اللہ رب العالمین نے نہ جانے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں بھی جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں تو اس کے فائدے ہیں انسانی جسم میں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کیوں پھیلا؟ اٹھ پٹانگ چیزیں کھانے کی وجہ سے، چمگادڑ کھا رہے ہیں، کتے بلی کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، جو بھی من میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی چلتا ہے، ایسا نہیں چلتا ہے۔ یہ عظمت آج لوگوں کو اس کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلا ہے کہ لوگ حلال ڈشز، حلال پکوان، حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے یہی سب سے بہتر ہے، یہی سب سے اچھا نظام ہے۔ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس میں غلیظ خون جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو صحت کے خلاف یا ہماری تندرستی کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے، وہ خون ذبح کرنے کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اسی لیے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ فائدہ سائنٹیفک پروف ہو چکا ہے، لوگوں نے اپنے اپنی لیبارٹریوں میں یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ابھی اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کورونا وائرس میں کہ سب سے زیادہ ہاتھ دھویا جائے اور منہ، یہ پورا منہ۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ عبادت میں ہے، اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ نہیں، اگر صرف 5 وقت کی نماز پڑھے تو کم سے کم 5 بار تو اپنے چہرے کو دھو لے گا، اس سے زیادہ فائدہ کیا ہے؟ آج یہ فائدہ دنیا کو سمجھ میں آیا، یہ بہت پہلے سے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ صرف انہی چیزوں کو کیوں دھویا جاتا ہے، ہاتھ پیر اور چہروں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ باہر رہتے ہیں، ان کا ٹچز زیادہ ہوتا ہے، استعمال زیادہ ہوتا ہے بجائے دوسرے انگوں کے، اس لیے انہیں بار بار دھونے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہوا، دھول، گردہ، چلنے پھرنے سے، تو جو چیز جہاں زیادہ ٹچ ہوتی ہے اسی کو حکم دیا ہے دھونے کا۔ اس سے تو اسلام کی عظمت پتہ چلتی ہے، اسلام کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کو دعوت و تبلیغ دیں، اسی کے لحاظ سے کہ آپ اس بیماری کے بچاؤ کے لیے آج سے یہ پریکوریشن کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نے بہت پہلے ہی سے بتا دیا ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ منہ کو دھویا جائے، اسے اسلام میں باقاعدہ عبادت کہا گیا، عبادت ادا کرنے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو صحت کے تعلق سے ہو۔ اس میں ایک ادنا سی بات بیان کروں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے نبی تو ایسے ہیں کہ وہ معمولی سے معمولی چیز کا بھی حکم دیتے ہیں؟ کہا ہاں، تو کیا ہوا، کون سا حکم دے دیا؟ کہا استنجا کرنے کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ جب آپ پیشاب یا بیت الخلا سے واپس آئیں، پیشاب و پاخانے سے، تو طہارت حاصل کریں، طہارت حاصل کریں۔ تو کہا ہاں، حکم دیا ہے۔
کہا اس سے تمہارے دین کی عظمت پتہ چلتی ہے، اس سے پتہ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک رہنا پسند کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد وہ صفائی نہیں اختیار کرتے، یہ سراسر غلط ہے۔ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور ناپاک رہنے کی وجہ سے کئی امراض لاحق ہوتے ہیں، کئی بیماریاں آتی ہیں۔ ہم جانے انجانے میں یہی سمجھتے ہیں کہ چلو علاج کرا لیں گے صحیح ہو جائے گا، حالانکہ بہت مہنگے علاج کراتے ہیں۔ حالانکہ اگر دین کی باتوں پر ہی چلیں، نماز روزہ کریں، صاف ستھرا رہیں، تو نہ جانے کتنے بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ یا آپ یہ سمجھ جائیے کہ پیٹ سے اور گندگی سے 90% بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ پیٹ میں جو بھی چیز جائے پاکیزہ و حلال جائے، اور ہمیشہ صاف ستھرا رہیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المتطہرین، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس میں طہارت القلب و طہارت البدن دونوں شامل ہیں، کہ بدن بھی اس کا صاف ستھرا ہو، عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو، اخلاق بھی صاف ستھرا ہو، کھانا پینا بھی اس کا صاف ستھرا ہو، لین دین معاملات میں بھی وہ صاف ستھرا ہو۔ اور ایک حکم سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اٹھے، من استيقظ احد منکم فلا یغمس یدہ، تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں یوں ہی نہ ڈالے سونے کے بعد۔ جب سو کر اٹھتے ہیں جاگنے کے بعد، ایسا نہیں کہ اپنا ہاتھ کسی برتن میں ڈال دے ڈائریکٹ پانی میں، یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کیونکہ وہ نہیں جانتا، لا یعلم این باتت یدا، اسے نہیں پتا کہ اس کا یہ ہاتھ رات بھر میں کہاں کہاں تھا، کہاں کھجا رہا تھا، کہاں پسینہ لگا ہے، کہاں خون لگا ہے، کہاں کوئی پھنسی یا پھوڑا تھا اس کو کھجا دیا، یا کوئی مچھر کاٹ رہا تھا، مچھر بھی ڈینگو کا ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو وہ کھلے ہاتھ کو فوراً برتن میں نہ ڈالے، بلکہ اسے دھو لے، 3 بار دھو لے، پہلے الگ سے پانی لے کر تب دھو لے، تب وہ برتن میں ہاتھ ڈالے۔ اتنی صفائی اور ستھرائی کا جس اسلام نے قاعدہ و قانون بیان کیا ہے، عالم یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بستیاں ہی سب سے زیادہ گندی ہوتی ہیں۔ صبح اٹھ کے اپنے جھاڑو کا کچڑا دوسرے کے مکان کے سامنے، وہ بھی اٹھ کے دروازہ ادھر بند ہوا، اس نے بھی جھاڑو لگا کے پھر ادھر ہی کر دیا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ لاؤ سلیقے سے اپنے گلی کا کچڑا اٹھا کے کوڑے دان میں ڈالیں جہاں سے کچڑا اٹھتا ہے، اتنی کوشش نہیں ہوتی۔ عام مسلمانوں کا محلہ ہے، اس کا آسان طریقہ ہے کہ جہاں غلاظت زیادہ ہو سمجھ لو بس مسلمان بستے ہیں، اور حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صفائی و ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، اور عملی طور پر یہ عالم ہے کہ سب سے زیادہ گندے دنیا کے ہم مسلمان ہیں۔ ہر جگہ حکم ہے، مسجد میں آنے سے پہلے وضو کریں، جمعہ میں آنے سے پہلے نہا دھو کر صاف ستھرا آئیں، عید میں جمع ہونے سے پہلے صاف ستھرا ہو کر آئیں، ہر جگہ صفائی ستھرائی کا حکم ہے۔ لیکن ہم اسے ایک رسمی طور پر لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی غسل کرے، غسل جنابت، اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو غسل جنابت کرے، تو کیوں حکم ہے؟ یہ صفائی و ستھرائی ہے، کیونکہ انسان کے سیلز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اس سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ نہانا اس وقت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ نہائیں گے نہیں تب تک وہ صفائی و ستھرائی ہوگی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی مرض کا یا جلد کی بیماریوں کا سبب بن جائے، اس لیے فوراً سے فوراً نہانا چاہیے۔ تو لہذا اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو اسلام میں صفائی و ستھرائی اور صحت کے تعلق سے بہت سے احکامات ہیں۔ امام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں غالباً کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کری ہیں وہ اسی لیے کہ انسان کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر
کھانے والی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. اگر وہ مرچی زیادہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کئی چیزیں کھانے لگ جائے گا تو پتہ چلا کہ وہ جانوروں کی صفات بھی اس کے اندر آ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ ناپاک چیزوں کو کیوں حرام کیا گیا ہے. شیر، سور، کتا، بلی، اس لیے کہ اگر وہ ان چیزوں کو کھانے لگے گا تو درندہ بن جائے گا، تو اپنے گھر میں ہی درندگی شروع کر دے گا. جیسے ان کے اندر کسی طرح کا اصول نہیں ہوتا ہے تو ایسے یہ بھی ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر حلال اور حرام کی جو تمیز رکھی ہے اس کا انسانوں کے بدن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ دنیا کو آج معلوم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں اور اشارہ کر دیا ہے. تو لہذا ان ساری باتوں سے خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں، صاف ستھرا رہیں، اور صاف ستھرا رہنے کی ہر طرح سے کوشش کریں. دماغی طور پر صاف ستھرا رہیں، اخلاقی طور پر کسی کے بارے میں حسد، کینہ، کپٹ، جلن نہ رکھیں. جلن آپ کسی اور سے کر رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر لو یا ہائی ہو رہا ہے، شوگر آپ کو ہو رہا ہے، کما وہ رہا ہے، کھا وہ رہا ہے، لیکن جلن آپ نے کر لیا، آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے، ڈپریشن میں آپ جا رہے ہیں. تو کیوں ایسا کرنا بھائی؟ اندر کی بیماریاں کیوں لانا؟ خوش رہو نا. اللہ نے اسے دیا، آپ کو بھی دے، ہمیں بھی دے، سب کو دے. ہم اور آپ یہ سمجھتے غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، جلن کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ مولوی لوگوں کے بولنے کی باتیں نہیں، یہ آپ کے بدن پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، شوگر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے. اچھا، اس کو 1 کروڑ روپیہ فائدہ ہوا، پتہ چلا اپنے ہی بستر پہ یہ لمبے ہو گئے، ختم ہو گئے. تو بھائی ایسا کرنی گئی کیوں؟ ہر طریقے سے صاف ستھرا رہیں، اندر سے بھی، دماغی طور پر، اخلاقی طور پر، ظاہری طور پر. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا رکھا، اور ناکام و نامراد و خائب و خسران والا وہ آدمی ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندا و غلیظ کر لیا. دساہا، اپنے نفس کو گندا اور غلیظ کر لیا. تو کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا. کس سے؟ کفر و شرک سے، کینہ، کپٹ، حسد و جلن سے، برائیوں سے، گندی چیزوں کے کھانے سے، حرام چیزوں کے استعمال سے، اور اسی طریقے سے ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے منع کی ہے ان سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہوا. اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسی میں کود پڑا تو وہ اپنے آپ کو گندا کر لیا، ناپاک ہو گیا. چاہے وہ کفر و شرک میں پڑ گیا ہو، چاہے حرام کے استعمال میں پڑ گیا ہو، چاہے اس نے ظاہری طور سے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہو، چاہے باطنی طور سے اس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا اور شیطان کی پیروی میں پڑ کے، تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اس آیت کی حقیقت آج پتہ چلی ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہیں، اسلام کی طرف لوٹیں اور ان سارے احکامات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں جو صحت کے تعلق سے حکم رکھتی ہیں، جو صحت کے تعلق سے واضح ہیں، جو صحت کے تعلق سے ہمیں دوسرے فرامین فراہم کرتی ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت مندی، تندرستی عطا فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متطہرین، صاف ستھرا رہنے والے بندوں میں سے بنا لے. آمین.